پہاڑوں کے دامن میں بس ایک گاؤں، خاموش اور پرامن۔ گاؤں میں عالیہ نامی لڑکی رہتی تھی، نرم مزاج، خوبصورت دل اور خاموش آنکھوں والی عالیہ کو لوگ ہمیشہ مسکراتا دیکھتے تھے، مگر اس کے دل میں چھپا درد کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی کچھ ایسے موڑ پر آ چکی تھی جنہیں وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہی پرانی گلی، وہی دھند کی دریا، وہی برفیلی ہوا، مگر اس دن کی صبح عجیب تھی۔ عالیہ فجر کے بعد گھر کے صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے دروازے پر ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا تو ایک سفید لفافہ رکھا تھا، بغیر نام، بغیر لکھائی کے۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ لفافہ کھولا، اندر صرف ایک جملہ لکھا تھا: تقدیر تجھے وہ دکھانے والی ہے جس سے تو ہمیشہ بھاگتی رہی ہے۔ عالیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کون بھیج سکتا تھا؟ کیوں؟ مگر سوالات کا جواب کہیں نہیں تھا۔ چند دن بعد اس کے ارد گرد عجیب واقعات ہونے لگے۔ رات کے وقت کھڑکی کے پاس سے روشنی گزرتی نظر آتی، کبھی کسی سایہ کا گزر، کبھی کوئی آہٹ، کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ گاؤں کے لوگ اسے وہم کہتے، مگر عالیہ کے دل میں خوف پھیلنے لگا۔ ایک رات جب پورا گاؤں گہری نیند میں تھا، باہر تیز ہوا چل رہی تھی، عالیہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے گھر کے پچھلے صحن سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی۔ چاندنی صحن میں چمک رہی تھی۔ سامنے کی دیوار پر کسی کا سایہ، لمبا، خاموش مگر واضح۔ عالیہ کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ اسی لمحے وہ سایہ اس کی طرف بڑھا اور روشنی میں آتے ہی ایک حقیقت اس کے سامنے کھل گئی۔ وہ اس کا اپنا بھائی عارف تھا، جو 5 سال پہلے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا اور سب اسے مردہ سمجھ رہے تھے۔ عارف کی حالت عجیب تھی، آنکھوں میں خوف، چہرے پر تھکن اور بدن پر زخم۔ عالیہ کانپ اٹھی اور بولی، عارف تم زندہ ہو؟ کہاں تھے؟ عارف آنکھیں جھکا کر بولا، میں زندہ تو تھا، مگر اپنی تقدیر کے کھیل میں قید تھا، اور اب وہ لوگ مجھے یہاں تک پہنچا چکے ہیں۔ عالیہ گھبرا کر بولی، کون لوگ؟ کس سے بات کر بھاگ آئے ہو تم؟ عارف نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنی ہمت جمع کر رہا ہو، پھر دھیمی آواز میں بولا، جو الفاظ تمہیں ملا تھا وہ میری ہی بھیجی ہوئی وارننگ تھی، کیونکہ جو ہونے والا ہے اسے رکنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عالیہ کی سانس رک گئی۔ عارف نے بتایا کہ وہ گاؤں کے قریب موجود تھا، پہاڑ دیے ایک خزانے کا راز جان گیا تھا، ایک ایسا راز جسے صدیوں سے چھپایا گیا تھا، لیکن اس راز کے محافظ لوگ اسے مصر جانتے تھے۔ وہ اسے بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اور اب وہ عالیہ تک پہنچ چکے تھے۔ اس لمحے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ عارف نے جلدی سے عالیہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دوڑو، تقدیر نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، مگر انجام ہم طے کریں گے۔ عالیہ کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ہمت بھی جاگ اٹھی۔ رات کے اندھیرے میں دونوں پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے، پیچھے سے تعاقب تیز ہوتا جا رہا تھا، اور کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی، اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا تھا۔ تو گائز، اگر آپ ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے لیے دوسرا حصہ بھی تیار کروں گی۔ تو ملتے ہیں دوسرے حصے کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ کو میری یہ اسٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھی نیک ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔